ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل، اور میں ہوں آپ کی اپنی ہوسٹ آشی۔ کہنے کو اسے بھول جاؤں اور آگے بڑھ جاؤں، مگر ڈر لگتا ہے مجھے اس دن سے جب میں اپنی زندگی کے آخری حصے میں ہوں گی۔ تب اپنے گھر کے آنگن میں دسمبر کے مہینے میں جھڑتے زرد پتوں کے بیچ بیٹھ کر ایک کاغذ پر لکھ رہی ہوں گی کہ اے کاش اسے پا لیا ہوتا تو اچھا تھا، کاش تھوڑا سا احتجاج کر لیا ہوتا تو اچھا تھا، کاش گھر والوں سے تھوڑا سا اس کے لیے لڑ لیا ہوتا تو اچھا تھا۔ یوں تو آج بھی ہے زندگی گل و گلزار بہت، مگر اس کے ساتھ ایک صحرا مہکا لیا ہوتا تو اچھا تھا۔ یوں تو میں بن گئی ایک اچھی بیٹی، ایک اچھی بہو، مگر تاعمر نہ بن پائی ایک اچھی بیوی۔ پھر یہ سوچا میں نے، کاش خود کو اس کی بیوی بنا لیا ہوتا تو اچھا تھا۔ ایک گھر بسا کر بھی رہی میں تاعمر بے گھر یوں، ایک گھر بسا کر بھی رہی میں تاعمر بے گھر یوں۔ پھر یہ سوچا میں نے، کاش تیرے سنگ ایک گھر بسا لیا ہوتا تو اچھا تھا، کاش تجھے پا لیا ہوتا تو اچھا تھا۔ یوں تو زندگی نے بخشی بہاریں کئی، مگر ہر بہار کے آتے سوچا میں نے، ایک خزاں میں تیرے سنگ مسکرا لیا ہوتا تو اچھا تھا، کاش تجھے پا لیا ہوتا تو اچھا تھا۔ تابع دار بن کر بھی رہے اپنوں کی نظر میں ہمیشہ غلط، تابع دار بن کر بھی رہے اپنوں کی نظروں میں ہمیشہ غلط۔ تب یہ سوچا ہم نے، کاش بغاوت کر کے تجھے پا لیا ہوتا تو اچھا تھا۔ تیرے بعد دنیا گھومی میں نے، تیرے بعد دنیا گھومی میں نے، مگر آج سوچتی ہوں تیرے سنگ چھت پر بیٹھے چاند کو دیکھ لیا ہوتا تو اچھا تھا، کاش تجھے پا لیا ہوتا تو اچھا تھا۔ سب کے ہوتے بھی تنہا گزرا جیون اپنا، سب کے ہوتے بھی تنہا گزرا جیون اپنا۔ پھر یہ سوچا ہم نے، کاش تجھے اس سفر میں ہم سفر بنا لیا ہوتا تو اچھا تھا۔ تجھے کھو دینے کا خسارہ ہے اول نمبر پر، تجھے کھو دینے کا خسارہ ہے اول نمبر پر۔ اب سوچتی ہوں اس خسارے سے دامن چھڑا لیا ہوتا تو اچھا تھا، اے کاش تجھے پا لیا ہوتا تو اچھا تھا۔ اور ایسا نہیں تھا کہ تجھے بھلا دیا تھا میں نے، اور ایسا نہیں تھا کہ تجھے بھلا دیا تھا میں نے۔ ہر صبح کسی اور کو اپنے سرہانے پر پا کر سوچا میں نے، کاش اگر اس جگہ تو ہوتا تو اچھا تھا۔ بس ایک بار تو نے بے خیالی میں پکڑا تھا ہاتھ میرا، بس ایک بار بے خیالی میں تو نے پکڑا تھا ہاتھ میرا، پھر تاعمر یہ انگلیاں ترسی تیرے لمس کو۔ ہر روز یہ سوچا میں نے، کاش اس لمس کو اپنے پاس محفوظ کر لیا ہوتا تو اچھا تھا۔ اور سنا ہے تو بھی خوش نہیں ہے کسی اور کے ساتھ، اور سنا ہے تو بھی خوش نہیں ہے کسی اور کے ساتھ۔ اب سوچتی ہوں کہ کاش ہم نے اپنے فیصلوں سے دو زندگیوں کو بچا لیا ہوتا تو اچھا تھا۔ اب سوچتی ہوں کہ کاش ہم نے اپنے فیصلوں سے دو زندگیوں کو بچا لیا ہوتا تو اچھا تھا، کاش کر کے بغاوت اس زمانے سے تجھ کو پا لیا ہوتا تو اچھا تھا، تجھے اپنا بنا لیا ہوتا تو اچھا تھا، کاش تجھے پا لیا ہوتا تو اچھا تھا۔
تھوڑا سا احتجاج کر لیا ہوتا تو اچھا تھا۔ تو پیارے ویورز، آپ کو میری آج کی غزل کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ محبت ایسی ہی تو ہے، محبت نشان چھوڑتی ہے۔ تم نے اس بوڑھی دادی کا قصہ نہیں سنا جو اپنی عمر کے آخری حصے میں کچھ خط جلا رہی تھی، جن خطوں پر لکھا تھا کہ میں تمہارے جھریوں والے ہاتھ بھی چوموں گا۔ عورت محبت کے معاملے میں مرد سے زیادہ سبقت لے جاتی ہے۔ وہ کبھی اپنے محبوب کو بھولتی نہیں ہے، وہ یاد رکھتی ہے اس کی پہلی نظر، اس کی پہلی بات، اس کا لمس، اس کا دیکھنا، اس کا بولنا۔ عورت ایسی ہی ہے، اس کو ایسی ہی مٹی سے بنایا گیا ہے۔ وہ اپنی مٹی سے جس کو محبت کرتا دیکھتی ہے نا، پھر اس سے جڑ جاتی ہے، اسے چھوڑ نہیں پاتی۔ کبھی محبت میں گھری عورت کو سجدے میں دیکھا ہے تم نے؟ کبھی نمازوں اور تہجد میں روتا دیکھا ہے ایسی عورت کو جسے کسی سے محبت ہو گئی ہو؟ عورت کہنے کو بہت مضبوط، لیکن محبت میں بہت کمزور پڑ جاتی ہے۔ عورت ٹھان لے تو پہاڑ کو اپنی جگہ سے سرکا دیتی ہے، عورت ٹھان لے تو دنیا سے لڑ جاتی ہے، اور ضرورت پڑنے پر کسی کے پیچھے مر بھی جاتی ہے۔ یہ عورت ہے جو دنیا کو محبت کر کے دکھاتی ہے۔ اگر محبت سے دامن چھڑانا اتنا ہی آسان ہوتا تو ہیر کسی اور سے شادی کر کے اپنا گھر بسا چکی ہوتی، وہی رانجھے کے پیچھے اپنی جان نہ گوا بیٹھتی۔ محبت نشان چھوڑتی ہے، ہم عمر کے کسی حصے میں بھی چلے جائیں، ہمیں ایک خیال دوبارہ سے اسی دنیا میں لے جاتا ہے۔ محبت اپنے پیروں کے نشان کبھی مٹنے نہیں دیتی۔ ہاں، ہم وقتی اسے بھول ضرور جاتے ہیں، اسے اپنے سینے میں دفن کر دیتے ہیں، مگر یہ بھول جاتے ہیں کہ قبروں پر کبھی نہ کبھی تو انسان پھول ڈالنے بھی چلا جاتا ہے۔ محبت بھی ہمارے دل میں دفن ہوئی اسی قبر کی طرح ہے جو کبھی پرانی نہیں ہوتی، ہمیشہ ہری رہتی ہے، اور ہم اسے اپنے آنسوؤں سے ہمیشہ ہرا رکھتے ہیں۔ محبت ایسی ہی ہے، جس نے حاصل کر لی وہ سوچتا ہے کہ کاش کچھ اور کر لیا ہوتا، کاش گھر والوں کی مان لی ہوتی، اور جن کے لیے لا حاصل بن گئی وہ تو ساری زندگی اسی سوچ میں گزار دیتے ہیں کہ وہ ہوتا تو یوں ہوتا، وہ ہوتا تو یوں ہنستا، وہ ہوتا تو یوں بولتا۔ بس ہر انسان کی زندگی میں ایک اپنا ہی کاش ہے، کہنے کو یہ 3 لفظ ہیں، مگر کسی کی زندگی کا کاش تمہیں نہیں پتا کہ اس کے لیے کتنی تکلیف کا باعث ہوتا ہے۔ جب انسان کہتا ہے نا کہ کاش، تو وہ صرف ایک لفظ نہیں کہتا، اس ایک لفظ میں نہ جانے کتنی آرزوئیں، کتنی خواہشیں، کتنی ندامتیں، کتنے مداوے چھپاتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ کاش ایسا ہو گیا ہوتا۔ تو چلیے، اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ میری دعا ہے کہ کسی کی زندگی میں کبھی کوئی کاش نہ رہے۔ کل پھر ملیں گے کچھ نئی باتوں، کچھ نئی کہانیوں کے ساتھ، کچھ نئی غزلوں کے ساتھ۔ تو ایسی ہی باتیں سننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے، ہمارے چینل دل کی باتیں دل سے دل تک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، گڈ بائے، فی امان اللہ۔